بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا پر زندگی گزارنے کے بہت سے اصول دیے ہیں، اور جب تک مسلمانوں نے ان اصولوں کو اپنائے رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے، وہ دنیا میں کامیاب بھی رہے، سرخرو بھی رہے، اور انہوں نے دنیا میں حکومت بھی کی۔ جب انہوں نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور جن قوموں نے ان اصولوں کو اپنا لیا آج وہ قومیں دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں اور ساری دنیا پر وہ حکومت کرتی ہیں۔ اب ان اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سے اصول بتائے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، زیادہ تر مسلمان، ان اصولوں کو جانتے ہیں، ایسے باتیں سن رکھی ہیں، قرآن کی آیات ہیں جن کے ترجمے مختلف مقامات پر، مختلف مواقعوں پر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ضلالت اور تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز خریدو تو پڑوسی کو بھی دو۔ اب اس بات پر ہم لوگ جتنا عمل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنے اپنے کردار کی روشنی میں اور اپنے اعمال کو ہم خود محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کو پڑھنے کے بعد کہ ہم ان میں سے کن باتوں پر عمل کرتے ہیں، کن پہ نہیں عمل کرتے۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ وعدہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بری چیز نہیں۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تو تجھے ضرر نہیں، نقصان نہیں ہے۔ راست گوئی یعنی کہ سچی بات کرنا، حفظ امانت، خوش خلقی اور حلال کی روزی۔ جو کسی کی چیز گری ہو اس کا اٹھانا اسی پر واجب ہے۔ مثلاً اگر کوئی چیز کسی کی گر جاتی ہے، کوئی راستے میں کوئی پرس گر جاتا ہے، موبائل گر جاتا ہے، ویسے تو گرتا نہیں ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، تو حکم تو اللہ کا یہی ہے کہ وہ چیز اسی کی ہے اور اس تک پہنچ جانی چاہیے، چاہے جیسے مرضی پہنچے، اور اس کو اٹھانا کسی دوسرے پر اس کا واجب نہیں ہے۔ کوئی شخص ان سے کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو اپنی نہیں بنا سکتا۔ ہمارے یہاں پر تو چھین لیتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، دوسروں کے گھروں پر قبضے کر لیتے ہیں، دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو سی نا، وہ آپ اگر دنیا کا ایک ملک ہے جاپان، اگر آپ جاپان میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ وہاں پر اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ میں یا کسی جگہ پہ کوئی چیز بھول جائے، تو جب تک اس تک پہنچ نہیں جاتی وہ چیز کسی اور کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ خیر، اگلی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ جس قوم کا مزاج جیسا ہوتا ہے ہم اسی انداز کے حکمران اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو جن سے نہ ہمارے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے فرما دی گئی ہے، لیکن آج یہ ہم پر مکمل طور پر یہ بات جن سے نہ وہ بالکل صادر ہو جاتی۔ حقیقی بات ہے، ہمارا اپنا کردار، اپنا اعمال، ہر چیز جو سی نا، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سے بھی کئی گنا بڑے جو سی نا وہ ہمارے حکمران ویسے ہی بد کردار قسم کے حکمران ہیں۔ نہ ہم لوگ سچ بولتے ہیں، نہ ہم لوگ حلال روزی کی طرف جاتے ہیں، نہ ہم کسی کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہم میں موجود نہیں ہو، اور ویسے ہی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ظالم قسم کے اور بد کردار قسم کے حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ حکمران ہم نے چنے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ یہ ہم پر مسلط ہو جائیں، یعنی کہ عذاب کی صورت میں مسلط ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری بد کرداری ہے، ہماری بد اعمالی ہے، جس کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، دنیا کا جینا تو کھیل تماشا ہے۔ کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سب سے بڑا مستغنی حلیم ہوتا ہے۔ توکل کرنا مومنوں کا فرض ہے اور اللہ ان لوگوں کی مدد کو یقیناً پہنچتا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کو، اللہ پاک نے ہر انسان کو جتنا کچھ دیا ہے، جتنی روزی دی ہے، اس پر اکتفا کر لینا، اسی کو اپنے لیے
وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وکیلا، اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا کہ یا اللہ تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے میرے لیے وہ کافی ہے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو جو شخص توکل کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کبھی بھی غربت کی کچیرا نہیں دیکھتا، اسے کبھی بھی مفلسی آ کے نہیں پکڑ سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اصول ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ اصول قرآن میں وضع کر کے فرما دیے ہیں، اور ہمارے ہر مومن کا، ہر انسان کا، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا پکا سچا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے مالک نے، میرے رب نے فرما دیا ہے وہ حقیقت ہے، وہ اٹل ہے، اس سے زبر زیر پیش آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نیکسٹ اگلی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہترین زاد رات تقویٰ ہے۔ زاد رات کا مطلب ہوتا ہے سفر کا سامان۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہم آخری منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس کو گزارنے کے لیے، اس سفر کو گزارنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تقویٰ ایک ایسا زبردست قسم کا زاد راہ ہے، سامان ہے کہ جس کی مدد سے ہم یہ سفر آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ ناحق طریقوں سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، یعنی کہ ہم کسی کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے جاننے والوں کے، اپنے کاروباری لوگوں کے، ان کے ساتھیوں سے ناحق انداز میں ہم ان کا مال کھا جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سمجھتے ہیں کہ بس ان کا مال کس طریقے سے، ایسے انداز میں ہم دوستیاں بھی کرتے ہیں تو غرض سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کا اس کا حق بھی دینا نہیں چاہتے۔ مثلا وراثت کے اصول، وراثت کے معاملات میں ہم بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے دوستوں کو جان بوجھ کر ان سے دوستی ہی اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں مالی نفع ہو، اور وہ جس وقت ہمیں نفع ہوتا ہے اس وقت اس کو فارغ کروا دیتے ہیں۔ یعنی کہ دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جاننے والوں کا، جن کے پاس ہمیں مال نظر آتا ہے، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے بے تحاشا۔ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں مال کے لیے، جائیداد کے لیے، تو دوسرے لوگ تو جو ان سے نا وہ ان کے لیے معمولی چیزیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں انصاف کرو۔ اب یہ اتنا زبردست قسم کا ایک اصول ہے جو کہ باہر کی قوموں نے، جو انگریز ہیں یا ایسی جو غیر مسلم قومیں ہیں، انہوں نے اس اصول کو اس حد تک اپنا لیا ہے کہ ان کا معاشرہ جو ہے وہ زبردست قسم کی ایک اصول کے اوپر قائم ہے۔ ان کے معاشرے میں کسی قسم کی بے تحاشا برائیاں دوسری ہیں، وہ ان کی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے کردار کی برائیاں ہیں، وہ ذاتی برائیاں ہیں، لیکن معاشرہ ایک مکمل طور پر معاشرہ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر قائم رہتا ہے، اور کسی دوسرے کو کوئی شخص کسی دوسرے کا حق نہیں کھا سکتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انصاف کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں پر عدالتوں میں انصاف ہی نہیں ہے، بالکل قسم کا ذرہ برابر، یعنی کہ ایک شخص بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عدالت سے کوئی ریلیف ملا ہو۔ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، کئی سال مقدمات چلتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی بات کا مقدمہ جو ہے کئی سے کئی سال تک چلتا ہے، جو کہ عام دو بندے بیٹھ کر، جو دو فریقین ہیں، اگر کوئی اچھا ایماندار بندہ ان کے درمیان بیٹھ کر وہ کروا سکتا ہے تو وہ 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، جو عدالتوں میں کئی سالوں تک چلتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یہ اتنی خوبصورت اور اتنا زبردست اصول بنا دیا ہے کہ ظلم اور زیادتی جو ہوتی ہے جس معاشرے میں ہوتی ہے، جو شخص کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی واپس ملتی ہے، اسے وہ واپس آتی ہے اسے میں۔ اگر وہ نہیں آئے گی تو اگلی دنیا میں اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے آگے فرمایا نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی کہ انسان اگر کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو وہ کسی پر تو کوئی اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ جھگڑے تو ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی بڑے جھگڑے کے لیے بھی کبھی بھی اس کے تصفیے کے لیے کبھی اس اصول کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس مسئلے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے۔ یہی بات جس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس حد تک اخلاقی
برائیوں کا شکار ہو چکا ہے، اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یعنی یہ معاشرہ جو ہے نا وہ یہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتا ہے، بلکہ کولیپس تو کر چکا ہے، یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑے حادثے اور سانحے کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں جب لوگوں پر فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو. اب یہ چیز جو سی ہے وہ ہمارے معاشرے میں تو ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی کہ کہیں پہ کوئی شخص عدل و انصاف کا مظاہرہ کر رہا ہو. بہت ہی کوئی اللہ کا خوف رکھنے والا انسان ہوگا جو لوگوں کے درمیان میں عدل یا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. ویسے تو یہ کام جو ہے وہ ججوں کا ہے، لیکن یہاں پر آپ ان ججوں کے کردار کو اگر دیکھ لیں، اس کی سوچ کو دیکھ لیں کہ جو شخص فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلے کو لٹکاتا چلا جا رہا ہے، وہ عدالت کو، اس کرسی کو، جج کی اور وہ ایک انصاف کی کرسی کو اپنے ذاتی مقاصد اور اس کے لیے اس کا ذاتی مقاصد کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس کو وہ پیسے کمانے کا، کاروبار کرنے کا، اپنے لیے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. اور بے تحاشا بے دھڑلے سے وہ لوگ جو سے نا جج بھی جو سے جج اور وکیل آپس میں رشوت لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہ ایسے اور نہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ دے کر وہ پیسوں کے عوض اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. اور یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا جی قرآن کے اندر، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی خاطر یا اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے وہ ہوس اور ہرس کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ نہ تو تم اپنے ہاتھ کو اتنا حد تک بند کر لو کہ لوگوں کی جو سی نا مدد نہ کر سکو، اور نہ اتنا کھلا چھوڑو کہ تم خود جو ہے نا وہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ. ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ اولاد کی پرورش اور تربیت کا خاص خیال رکھو، آخرت میں اولاد سے اطمینان پاؤ گے. آخرت میں اولاد سے اطمینان پانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی جائے گی، اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق کی جائے گی، تو ایسی اولاد ان ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور قیامت کے دن ایسی اولاد کی وجہ سے، نیک اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا. اگر ان کے اعمال میں کوئی کمزوریاں بھی ہوں گی، ان کے اعمال میں کوئی کوتاہیاں بھی ہوں گی، کمی بھی ہوگی، تو اولاد کی وجہ سے آخرت میں ان کی بخشش ہو سکتی. عورتوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ عمدہ اور مسرت بھری زندگی بسر کرو، اس کو کسی قسم کے سخت اور درست الفاظ سے مت پکارو. ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند خیال کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت رکھ دے. اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، پیار سے بات ہی نہیں کرتے. پیار سے بات تو دور ہے کہ وہ جب غصہ آتا ہے تو اس قسم کی واہیات گالیاں نکالتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اجتماعی طور پر زیادہ اور کثیر تعداد انہی معاملات کے اندر یا انہی اعمال میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے ہمیں یہ اجتماعی بات کرنی پڑتی. تو عورت جو سی ہے نا، عورتوں کے ساتھ ہم لوگ ایسی بد کلامی اور بد زبانی کرتے ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقے کے اندر یا شہروں کے اندر بھی آپس میں جو ہے نا وہ کئی ایسے موقع دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ذرا سی بات مرد کی جو ہے نا وہ اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ اس عورت کی اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کو ایسی گندی گالیاں دیتا ہے، بلکہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں. بہت ہی برا حال ہوتا ہے. بہرحال مومن وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش پر دھیان دیتے ہیں. یعنی کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے جیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم فرمایا. لیکن وہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہیں، نظام شمسی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے مسلمانوں میں سے، اوائل کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے ایسے کیا، ان تحقیقات کی، لیکن آج کے دور میں ان تمام چیزوں کا صحرا جو ہے نا وہ غیر مسلم قوموں کی طرف ہے، جنہوں نے بے شک وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہو رہے. اللہ پاک نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کی عقل پر پردے ڈال دیے ہیں یا کفر کر دیے ہیں. وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن
وہ ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو کھول کر سامنے لا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ آسمان کے راز ہم نہیں جانتے تھے، چاند سورج اور ستاروں کے راز نہیں جانتے تھے۔ یہ ان کافروں اور انگریزوں کی تحقیقات کی بدولت ہے کہ مسلمان کو ان کو دیکھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد اس کے ایمان کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اس کا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے، اسے اپنے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ مومنوں، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور دوسروں کو ضرر پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو ہم اگر صدقہ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس کو اگر اسے کسی موقع پر جتا دیا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو۔ یعنی کہ انسان جب مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی امتحان میں آ جاتا ہے تو اس امتحان سے نکلنے کا ذریعہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا، یا اس امتحان کو برداشت کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ نماز امپورٹنٹ چیز ہے۔ نماز اور صبر جو ہے نا، وہ نماز پڑھنے کے ساتھ صبر بھی آتا ہے۔ اگر کسی امتحان میں سے گزرا ہے، انسانوں پہ امتحان ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امتحانات کے لیے بھیجا ہے اور اس کا اجر اور اس کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو انسان کے لیے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس پر کوئی، تو اسے صبر اور نماز کے ذریعے اس مصیبت کا سامنا کرنا چاہیے، یا اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کی صورت میں ہمیں وحی فرمائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔